امریکہ نے باقاعدہ طور پہ کل رات کو یہ اعلان کر دیا ہے ایران کے اوپر باقاعدہ اب حملے جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی جو ہے اب تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے اور دوبارہ جنگ کی طرف جو ہے وہ صورتحال چلی گئی. تمام قافلے جو ہیں وہ راولا کوٹ شہر کے مختلف داخلی راستوں کے قریب جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں, لیکن ابھی تک شہر میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوئے ہیں. جس قسم کا اسلحہ ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ کیری کر رہے ہیں, اس میں ان کے پاس سنائپر گن بھی موجود ہے. یہ کس قسم کا پرامن مظاہرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جا کے زخمی جو پولیس اہلکار ہیں ان کے اوپر بھی جا کے مزید تشدد کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مار ڈالتے ہیں. اور یہ کیسے مظاہرین ہیں جنہوں نے ایکچولی منہ کے اوپر ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں سب سے پہلے آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا بھی تھا میرے پاس کافی چیزیں میرے پاس آئی ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. موجودہ صورتحال کیا ہے, آزاد کشمیر سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, دے ناٹ گڈ ایٹ آل, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی پوزیشن کیا ہے, حکومت ایکچولی اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کے حوالے سے امریکہ نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہ اناؤنس کیا ہے انہوں نے. اس سے پہلے جو کچھ بھی 24 گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا تھا, ہم نے کل کے جو صبح کی ویلاگ میں بات کی تھی اس میں تو پھر بھی بغیر اناؤنسمنٹ کے یہ کیا گیا تھا, لیکن اب امریکہ نے باقاعدہ طور پہ کل رات کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے اوپر باقاعدہ اب حملے جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی جو ہے اب تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے اور دوبارہ جنگ کی طرف جو ہے وہ صورتحال چلی گئی. لیکن سب سے پہلے آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک فوج کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا تھا اور اس کے اندر سوار جتنے بھی جوان تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ایک فیملی کی جانب سے جو ہے وہ یہ فوٹیج بنائی گئی ہے. اور نیلم کے علاقے کے اندر جو ہے یہ کریش ہوا ہے اور ایک اسٹیڈیم کے آس پاس جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کریش ہوا ہے. اب اس ویڈیو کے اندر خاص طور پہ جو فیملی یہ ویڈیو بنا رہی ہے ان کی آواز بھی آپ یہ سن سکتے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے ایک خاتون حادثے پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے رو پڑی, جبکہ باقی اہل خانہ بھی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. میں اس موقع کے اوپر آبویسلی آزاد کشمیر کے اندر جب سینٹیمنٹس آر ویری ہائی رائٹ ناؤ, ایک احتجاج بھی وہاں پہ اس وقت جاری ہے, تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بہت سے ایسے عناصر بھی ہیں جو بیسیکلی پاک فوج کے حوالے سے یا موجودہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بڑی نیگیٹو کامنٹری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ جو ویڈیو بنانے والی ایک فیملی تھی, ان کے جذبات ظاہری بات ہے نیچرلی نکل رہے تھے, وہ اپنے سامنے ایک حادثہ دیکھ رہے تھے اور وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. تو پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ہی گہرا اور بڑا پرانا ریلیشن شپ آزاد کشمیر کے عوام کا ہے. ٹھیک ہے, یہ مظاہرین جو ہے وہ ان کا حق ہے مظاہرہ کرنا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے جو ہے میجورٹی آف دیم وڈ ایور ہیو اینی بیڈ اور ill feelings اباؤٹ دا پاک آرمی. تو ایک افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے. ابھی اس کی ظاہری بات ہے انکوائری ہو رہی ہے, یہ چیک کیا جائے گا کہ حادثہ جو ہے وہ کیوں پیش آیا ہے. اب موجودہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے ذرا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیں. عوامی ایکشن کمیٹی جو کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ ایک ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ تمام قافلے جو ہیں وہ راولا کوٹ شہر کے مختلف داخلی راستوں کے قریب جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں, لیکن ابھی تک شہر میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوئے ہیں. ذمہ دار ذرائع کے مطابق شہر میں داخلے کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے مطابق کیا جائے گا, جو کہ ایکشن کمیٹی کے پلان کا ہی حصہ ہے. کچھ قافلے مٹیل میرا بس ٹرمنل, کچھ ڈریک اور کچھ چک کے قریب سے شہر کی طرف جو ہے وہ مڑ گئے ہیں. وہ جو بیسکلی موبلائز کیا جا رہا ہے مختلف ٹولیوں کو, مختلف جگہوں سے جو جلوس آ رہے ہیں ان کو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس میں موبلائز کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے یہ مارچ مظفر آباد کی طرف موو ہونے کا ان کا ارادہ ہے. دوسری جانب ایک یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب یہ بڑی ہی ڈسٹربنگ قسم کی یہ فوٹیج ہے, اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ راولا کوٹ سے CMH کی یہ CCTV بیسکلی فوٹیج ہے جو آج سے چند دن پہلے CMH کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تھا, اور اس میں جیک کی جو شفاف حقیقت ہے وہ بے نقاب ہوتی ہے. اس کے اندر یہ جو مظاہرین ہیں یہ ہاسپٹل کے اندر گئے اور وہاں پہ جو زخمی پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے ان کو پہلے وہیں پہ دوبارہ زد و کوب کیا گیا جب ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ایکچولی دی جا رہی تھی. اس کے بعد ان کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ ہاسپٹل سے باہر لے کر گئے, اور باہر لے جا کے جو ہے ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ جاں بحق ہو گئے.
اور میرے پاس کچھ ایسی ڈسٹربنگ مطلب خبر آئی ہے اس حوالے سے جو کہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد ان لاشوں کے ساتھ جو جس قسم کی بے حرمتی کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی نفرت جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے۔ یہ تو بار بار جو شوکت نواز ہیں وہ بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ تو پرامن مظاہرہ ہے، یہ پرامن مظاہرہ ہے۔ یہ کس قسم کا پرامن مظاہرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جا کے زخمی جو پولیس اہلکار ہیں ان کے اوپر بھی جا کے مزید تشدد کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مار ڈالتے ہیں؟ اور یہ کیسے مظاہرین ہیں جنہوں نے ایکچولی منہ کے اوپر ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ اس صورتحال کے اندر اس طرح اندر جا رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ مجھے چند ذرائع سے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جس قسم کا اسلحہ ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ کیری کر رہے ہیں اس میں ان کے پاس سنائپر گن بھی موجود ہے، اور سنائپر گن ایک ایسی سنائپر گن بھی وہاں سے ملی ہے جو تقریباً کوئی 1 سے 2 کلومیٹر تک کا جو ہے وہ شاٹ لے سکتی ہے۔ وہ اتنی پاورفل سنائپر شاٹ ہے جو کہ بڑی ریئر ہوتی ہے اور عام پبلک کے ہاتھ میں تو بڑی مشکل سے وہ آتی ہے، تو وہ بھی ریکور ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ سے جو اسلحہ لیا گیا ہے، اور ان کو جب گرفتار ان کو کیا گیا ہے، گرفتاریوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ میں دوبارہ یہ بات کروں گا، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ 100 دفعہ احتجاج کیجئے، پرامن احتجاج کیجئے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے ہر فرد کو کہ وہ احتجاج کرے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ایون پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کرنا چاہے تو میں کہتا ہوں یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کر سکے، لیکن ایز لانگ ایز وہ پرامن رہے۔ دوسری بات، میں نے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پتہ کروائیں کہ بیسکلی وہ جو ڈیمانڈز تھیں وہ ایکچولی پہنچی کہاں تک ہیں۔ وہ جو ان کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بیسکلی جو ڈیمانڈ رکھی گئی تھی، اب یہ جو سلائیڈ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کی جانب سے یہ ان کی پوزیشن ہے۔ میں ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو، یہ تو یا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی نمائندہ یا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ بہتر کامنٹری کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کی جو پوزیشن ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ مختلف جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایکچولی کہاں تک جو ہے وہ پہنچی ہیں۔ اس میں نمبر 1 کے اوپر تھی کہ جناب جو پہلے مظاہرے کیے گئے تھے، پچھلے سال جو مظاہرے کیے گئے تھے اور مظاہرین کے خلاف جو FIRs جو ہیں وہ درج کی گئی تھیں، ان FIRs کو جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تمام FIRs جو ہیں واپس لے لی گئی ہیں سوائے 15 کے، جو کہ بیسکلی جو سیکیورٹی اہلکار تھے یا دیگر افراد تھے ان کے جاں بحق ہونے کی والی جو FIRs ہیں وہ واپس نہیں لی گئیں، لیکن باقی دیگر تمام FIRs جو ہیں وہ واپس لے لی گئی۔ نمبر 2، کیبنٹ کا سائز، یہ بھی اعتراض کیا گیا تھا کہ جناب کیبنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس میں سے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جائے، تو اس میں بتایا گیا کہ جناب کیبنٹ جو ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا تھا اور 20 وزراء کی کیبنٹ جو ہے وہ بنا دی گئی تھی۔ تو یہ ڈیمانڈ بھی وفاقی حکومت کے مطابق جو ہے وہ پوری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس دوران جو ہے وہ بہت سے سرکاری ملازمین نے بھی احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد ان سرکاری ملازمین کو کیونکہ وہ اپنی جاب پہ نہیں آ رہے تھے تو ان کو نوکریوں سے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو واپس نوکریوں پہ جو ہے وہ بحال کیا جائے، تو ان کی بحالی بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ نمبر 4، ٹرانسپورٹ پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے۔ اس کے اوپر وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم آلریڈی اس کو بھی امپلیمنٹ کر چکے ہیں، وہ آلریڈی ریویو کر دی گئی ہے۔ نمبر 5 کہ جناب گاربیج کوڑا جو اکٹھا کرنے کا ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے آزاد کشمیر کے اندر، تو وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ADP کے اندر جو ہے وہ اس اسکیم کو شامل کر لیا گیا ہے اور وہ بھی امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ نمبر 6، جو اس وقت مظاہرین تھے جو مارے گئے تھے ان سارے فسادات کے اندر جو پچھلے سال ہوئے تھے، ان کو جناب کمپنسیشن دی جائے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب ان کو بھی، ان کے ورثاء کو بھی جو ہے وہ 1-1 کروڑ روپیہ دیا گیا اور ان کو بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2 ایڈیشنل ایجوکیشن بورڈز جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر بنائے جائیں، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جو تمام اثاثے ہیں جو ان بورڈز کے تھے وہ بھی جو ہے اس وقت ڈسٹریبیوشن کے مراحل کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ اس کے بعد میرٹ جو ہے وہ اس کا سلسلہ اوپن کیا جائے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر، تو وہ بھی وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ بھی امپلیمنٹ کر دیا۔ اس کے بعد منگلا ڈیم افیکٹیز جو ہیں ان کے جو متاثرین تھے ان کو معاوضہ دیا جائے، تو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم نے یہ بھی دے دیا ہے۔ نمبر 10، الیکٹریسٹی میٹرز بائی ٹینڈرنگ، تو وہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی امپلیمنٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیپرا کے ساتھ اس سلسلے میں آلریڈی سائن کیا جا چکا ہے، تو یہ بھی آلریڈی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ نمبر 11، اسکولز اور کالجز کے لیے جو ہے وہ 5 کلو واٹ لوڈ جو ہے اس کا سلسلہ ختم کیا جائے، یعنی کہ اس کی لمٹ جو ہے، جو لمٹ رکھی گئی ہے اسے ختم کیا جائے، تو وہ لمٹ بھی جو ہے اب ختم کر دی گئی ہے۔ نمبر 12،
مسٹر اظہر جو کوئی جو ان کے جو مظاہرین تھے وہ اس میں جاں بحق ہوئے تھے، تو ان کے بھائی کو جو ہے وہ نوکری دی جائے، تو یہ بھی ان کی ڈیمانڈ کے اندر شامل تھا، تو وہ نوکری بھی جو ہے دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری جنہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر پچھلے سال مظاہرے کیے تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو وہ بھی وفاقی حکومت کہتی ہے جی ہم نے وہ بھی رہا کر دیے تھے۔ واٹر سپلائی اسکیم فار کشمیر کالونی ددیال، وہ بھی اے ڈی پی کے اندر جو ہے وہ وفاقی حکومت کہتی ہے جی وہ شامل کر لیا گیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، وفاقی حکومت کہتی ہے جی ہم نے وہ بھی امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کوپریشن چاہتی تھی الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ ابھی تک یہ ایک چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے بات کر سکتے ہیں، ایک گروپ ایک جتھے کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے ہم بات کریں، لیجیٹمیسی کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ بیٹھ سکیں۔ سو یہ ایک چیز ہے، یہ اب تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس کے بارے میں کہا ہے کہ جی یہ آلریڈی آزاد جموں کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، وہ آلریڈی اس کو جو ہے وہ اپروو کر چکی ہے، اور اس کے فنڈز جو ہیں وہ اس وقت ٹرانسفر کے پروسیس کے اندر آلریڈی ہیں۔ مرجر آف احتساب بیورو اینڈ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، کہ جناب ان دونوں اداروں کو جو ہے وہ آپس میں یکجا جو ہے وہ ضم کر دیا جائے، تو یہ پروسیس بھی جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آٹے کی سپلائی، یہ جو ہے وہ آلریڈی یہ انشور کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ریشو جو ہے وہ 30-70 کا آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، سبسیڈائز کرنے کے حوالے سے آلریڈی یہ چیز یہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے۔ سیلولر انٹرنیٹ سروسز، کہ جناب انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا آزاد کشمیر کے مختلف ایریاز کے اندر، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک دم سے نہیں ہو سکتا، اٹ ٹیکس ٹائم، اور انہوں نے جو ہے وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے جو ہے وہ 8 ارب روپے کے فنڈز ریلیز ہونے تھے، لیکن یہ چیز ابھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ٹائم لگے گا، اس میں ابھی فوراً یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آبویسلی ٹیکنالوجی کی بات ہے، ٹاورز کی بات ہے، یہ ایک دن کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ کہنا تھا وفاقی حکومت کا۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں، اس میں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ بنایا جائے، عوامی رابطہ کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس کے حوالے سے جو آزاد جموں کشمیر کا جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے نوٹیفائی کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، تو اس کے اوپر موسٹ پرابلی گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ کسی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں خود اس کی کمیشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرے گی۔ یہ معاملہ جو ہے ابھی پھنسا ہوا ہے، ایک یہ ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ مینڈر کالونی جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب اس کے پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ دیے جائیں، تو اس پہ جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ ابھی بنے گی، اور اس کے بعد یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی، یہ بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ ٹیکسز آن ٹرانسفر آف پراپرٹی، کہ جناب یہ جو ایکٹ ہے یہ بنایا جائے، تو وہ ایکٹ جو ہے آلریڈی آزاد جموں کشمیر اسمبلی جو ہے وہ آلریڈی یہ ایکٹ بنا چکی ہے۔ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، کہ جناب یہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی جانی چاہیے، تو اس کے اوپر کمیٹی جو ہے وہ آلریڈی نوٹیفائی کر چکی ہے، اور اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ فارمولیٹ کیا جائے گا، یہ ابھی بیچ میں پینڈنگ ایشو ہے۔ واٹر سپلائی اسکیمز آزاد جموں کشمیر، اس کے بارے میں کہا گیا ہے جی 5 اضلاع کے اندر جو ہے آلریڈی یہ ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور 5 کے اندر اٹ از انڈر وے رائٹ ناؤ، سو یہ بھی ابھی کمپلیٹ ہونے کے پروسیس میں ہے۔ برجز کی کنسٹرکشن، پل جو ہیں وہ بنائے جائیں مختلف ایریاز کے اندر، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی رحمان برج کی مینٹیننس جو ہے وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ گلپور جو برج ہے اس کے لیے ٹینڈر جاری کیا جا چکا ہے، اور جیسی بینک گارنٹی جو ہے وہ ملے گی سکسیسفل بیڈر کو جو ہے وہ یہ ٹینڈر دے دیا جائے گا، تو یہ بھی ایک قسم کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ منگلا ڈیم اپرائزنگ، اس میں بتایا گیا جی کیبنٹ نوٹیفائڈ کمیٹی ٹو سجیسٹ ہول سب سولوشن کیپنگ ان ویو انٹر ایلیا دا کیس آف ایئر مارکڈ لینڈز ان پوزیشن آف ان آتھرائز افیکٹیز، تو اس میں کیبنٹ کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہاں پہ کئی ایسے افراد ہیں جو ایکچولی افیکٹیز نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے کلیمز جو ہیں وہ ڈالے ہوئے، سو یہ معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ فنڈز فار آپریشن تھیٹر، کہ جناب آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے مختلف ہاسپٹلس کے اندر، تو اس کے لیے بھی PC1 جو ہے آلریڈی اپروو کیا جا چکا ہے، اور CDC لیول کے اوپر آلریڈی انڈر ریویو ہے۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن آن ہائیڈل پروجیکٹس، ہائی کورٹس ڈیسیجن، کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ آلریڈی یہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، یہ بھی ابھی امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اسکیم آف
بینک آف آزاد جموں کشمیر کہ جناب اس کا جو ہے وہ ایک بینک جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے. تو اس کے لیے 10 ارب روپے جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل انیشل کیپٹل جو ہے وہ چاہیے تھا, وہ آلریڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کور بینکنگ سافٹ ویئر بین ڈیولپڈ, ایس بی پی اسٹارٹڈ ورک آن اسکیڈول آف بینک. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہ بھی لیکن ٹائم لگتا ہے, یہ ایک دم جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. میرپور کے لیے ہوائی اڈہ یہ بھی ڈیمانڈ کے اندر وہ شامل تھا. تو اس میں کہا گیا ہے کہ جناب اس کے پی اے جو ہے وہ فائنلائز ہو چکا ہے, فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ فائنلائز ہو چکی ہے. منسٹری آف ڈیفنس کے پاس جو ہے اس وقت اس کی یہ رپورٹ موجود ہے. آبویسلی ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی ایک دن میں نہیں بنتا, اس پہ ٹائم لگے گا. ری الائنمنٹ ری کنسٹرکشن آف کہوٹا آزاد پٹن روڈ, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا کہ این ایچ اے جو ہے وہ آلریڈی اس کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ آلریڈی نکال رہا ہے, اور موسٹ پرابلی 2025-26 کے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے یہ آلریڈی شامل ہے. امپرومنٹ آف الیکٹریسٹی سسٹم, اس کے اندر جناب ایشو یہ تھا کہ چھوٹے ٹرانسفارمرز جو ہے وہ لگے ہوئے تھے, اور اس کے لیے یہ بتایا گیا تھا انیشل جو اس کی کاسٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب شاید یہ کوئی 10 ارب کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ جو ہیوی ٹرانسفارمرز مختلف جگہوں کے اوپر لگانے ہیں اس کے لیے کم از کم آپ کو 100 ارب روپے جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ آلریڈی جنریٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم آر آئی اینڈ سی ٹی اسکینز مشینز یہ بھی مانگی گئی تھیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے. تو اس کے لیے جو ہے وہ 5.5 ارب روپے کا PC1 جو ہے وہ آلریڈی جاری کیا جا چکا ہے, اور اس کے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ آلریڈی پمس ہسپتال اسلام آباد کے اندر جو ہے اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں. کون سی چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں اور کون سی چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہوئیں یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں یہ وفاقی حکومت کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو, اور اس کے علاوہ آبویسلی جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے وہ ابھی تک آلریڈی پینڈنگ ہے, وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک جو اچھی خبر آئی ہے وہ صحافی شبیر ڈار نے ایکچولی خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے, جس میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے والا نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ مذاکرات کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کے لیے بیٹھنے سے قبل 4 پیشگی شرائط رکھی ہیں. مذاکرات سے پہلے انہیں قلعدم قرار دینے والے نوٹیفکیشن کو واپس لیا جائے, یہ ان کا پہلی ڈیمانڈ ہے. ایف سی پی سی اور رینجرز کی واپسی کو یقینی بنایا جائے. 14,000 اہلکار جو ہیں وہ آلریڈی کشمیر کے اندر جو ہے وہ بلائے جا چکے ہیں, ان کی واپسی جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی. نمبر 3 شہداء کی میتیں ہمارے حوالے کریں اور زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کریں. نمبر 4 سب سے پہلے ذیلی کمیٹی کے دیگر مطالبات پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے. مذاکرات کی میز پر پہنچنے سے پہلے ہی بات چیت ڈیڈ لاک تک پہنچ گئی. تو یہ 4 ڈیمانڈ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہی گئی ہیں کہ جناب یہ آپ کریں گے تو پھر ہم مذاکرات کریں گے. میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شوکت نواز میر جو ہیں جو ان کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ آلریڈی بیک چینلز کے ذریعے اس وقت بات چیت چل رہی ہے, اور مختلف ذرائع سے جو ہے وہ آلریڈی یہ بات چیت چل رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 1-on-1 بات چیت چل رہی ہے, لیکن مختلف ذرائع سے بات چیت چل رہی ہے. حالات بہت خراب ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر, ٹینس ہیں, پیپل آر اسکیئرڈ اوور دیئر, کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ نہیں پتا کہ کس ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے, ذرا میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ حلف نامے سے یہ چیزیں نکالیں کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے. سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی جماعت سے تعلق نہیں, وہ الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں. ایکشن کمیٹی 2023 میں سامنے آئی. انہوں نے کہا گندم پر سبسڈی دی جائے اور بجلی کی پیداواری قیمت ہو. انہوں نے تب مظفر آباد میں دھرنا دیا تھا. 30 ارب روپے کا پیکج دیا گیا. 10 ارب بجلی منصوبے کے لیے دیے. آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ بجلی دی جا رہی ہے, باقی ملک 48 روپے دے رہا ہے. 2 درینہ مطالبات پورے کیے, لیکن وہ شکریہ کے بجائے 38 مطالبات لے آئے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی 2 دن ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی ہے, اس میں 37 پر حکومت نے انہیں تحریری معاہدہ کیا. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کر دی جائیں. انہوں نے کہا کہ مہاجرین سیٹوں کے ممبران کو وزیر نہ بنایا جائے. ہم نے انہیں کہا کہ سیٹیں ختم کرنا انتظامی اختیار نہیں, مہاجرین کو حق رائے دہی سے کیسے محروم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنا دیں, ہم بھی لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اب دانستہ طور پر انہیں 9 جون کا لانگ مارچ کا الٹیمیٹم دیا. انہیں جنوری میں معلوم تھا کہ 4 اگست سے پہلے انتخابات ہونے ہیں. ان کا پلان تھا کہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے. ابھی ہم دوبارہ ان سے مذاکرات کرنے گئے, انہیں ایک ایک بات کا حساب دیا. انہوں نے کہا حلف نامے سے یہ چیزیں نکالیں کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے. ان سے کہا کہ ریفرینڈم میں سوال رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ریفرینڈم منظور نہیں. انہوں نے کہا کہ APC بلا لیں. ہم نے انہیں کہا کہ APC بلا لیں, آل پارٹی کانفرنس بلا لیں. انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو نہیں مانتے.
انہوں نے معاملہ قانون ساز اسمبلی کو بھیجنے پر انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم 9 جون کو مظفرآباد آئیں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے وہاں پر فائرنگ کی, وہ لشکر کشی کر رہے ہیں. بھارت کے چینل سب خبریں دے رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے سندور 2 آپریشن کا کیا چل رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. پاکستان کے لوگوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. کشمیر کی آزادی کی بنیاد ہی الحاق پاکستان تھی. پاکستان ہر قیمت پر آزاد کشمیر کا تحفظ کرے گا. شرپسند بھارت کے اعلی کار بن کر خرابی کرتے ہیں تو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. یہ بیسکلی سارا لب لباب ہے ساری چیز کا کہ ایکچول اندر کھاتے جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈیمانڈ جو سامنے رکھی گئی ہیں اوبیسلی یہ بڑی پبلک ریلیٹڈ ڈیمانڈز ہیں, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ جناب ہم تو اسمبلی کو بھی نہیں مانتے, نہ ہم ریفرینڈم میں جائیں گے, نہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور اس کے بعد آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کریں, تو اس طرح نہیں ہوتا. کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر جو ہے وہ جتھا آ کے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا. یہی ایکٹیویٹی 2014 میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی تھی, اور اس وقت بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا تھا کہ جناب اس طرح امپلیمنٹیشنز نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کے علاوہ جناب دوسری خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور پیٹ ہیگسیت جو ان کے وزیر جنگ ہیں, کل رات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کلیئر کٹ یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے ایران کے اوپر, ایران کے مختلف حصوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کریں گے آج رات, یعنی کہ ان کی رات کے مطابق, اور میرے خیال میں جب ہمارے یہاں دن چل رہا ہوگا تو ان کی رات چل رہی ہوگی. سو موسٹ پرابلی جب آپ یہ شاید ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ایران کے اوپر آلریڈی اٹیکس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اس وقت بھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایران کے جزیرہ کیش میں جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں آلریڈی سنی گئی ہیں. یعنی باقاعدہ طور پہ ایران کے اوپر امریکہ نے اب اپنے حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, اور آگے سے اس وقت ایران بھی جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. موسٹ پرابلی اپنے اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے اس کی تفصیلی اپڈیٹس ہم آپ کو اس وقت دے سکیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.